بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اولاد کی تربیت اولاد میں آج پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اولاد کی تربیت میں کچھ باتیں، آج دوسرے پارٹ میں بھی ہم کچھ باتیں دیکھیں گے۔ دیکھیں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، تو اس کو نماز کا حکم دیں اور دینی تعلیم بھی دیں اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، دین کی طرف نہیں آتا، تو آپ اسے سزا بھی دے سکتے ہیں، ہلکا پھلکا مار بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں کہ محبت میں آپ بچوں کی تربیت کرنا ہی چھوڑ دیں، ان پہ نظر رکھیں، اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کو منع کریں، اور بچوں کے سامنے بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھیں، گالی گلوچ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ورنہ بچے وہی چیز دیکھیں گے اور آپ کے بعد بھی شاید وہ اس پہ ہی رہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا عذاب ملے۔ کیونکہ آپ نے کام پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اور وہی کام وہ کر رہے ہیں، جیسے آپ کرتے رہے ہیں، آپ کے بچے بھی دیکھے وہی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بلکہ عذاب جاریہ بچے بن جائیں۔ تو بچے یا صدقہ جاریہ ہیں یا عذاب جاریہ ہیں، تو اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور بچوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے بچوں کے بارے میں تم سے پوچھو گی، جو تمہارے بچے ہیں، جو تمہارے اہل ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل والے کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو۔ تو اس لیے خود بھی دینی تعلیم سیکھیں، دین کی طرف آئیں، علم سیکھیں، اور بچوں کو بھی علم سکھائیں۔ اسی طرح بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کے دوستوں پر بھی، کہ دوست کیسے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا بچہ اپنے دوست کے دین پر ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو پھر دوست دیکھ لیں کیسا ہے، دوست کو بھی نظر رکھیں۔ اسی طرح جب بچہ اسے نماز پڑھاؤ، بچوں کو جب بچہ بڑا ہو جائے تو 10 سال کا ہو جائے بچہ، تو پھر اسے نماز پڑھاؤ، ورنہ اگر نہ پڑھے تو اسے مارو بھی، بستر اس کا الگ کر دیں جب 10 سال کا ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، بچوں کو توحید کی دعوت دیں، توحید اسے سکھائیں، بچوں کو پہلی جو اسے آپ نے تعلیم دینی ہے، یہ سب سے پہلی بات، عقیدہ ہے، توحید، یہ ضرور بتائیں۔ بچوں کے دینی علم دینا بچوں کا حق ہے، ورنہ آپ ظلم کر رہے ہیں اگر بچوں کو آپ سب کچھ دے رہے ہیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی ہر چیز اس کو دے رہے ہیں، لیکن ان کا جو حق ہے وہ آپ سمجھتے نہیں، اور نہ بچے سمجھ رہے ہیں، بچے تو بچے ہیں۔ آپ کا کام ہے بچوں کو دینی تعلیم علم دینا، یہ بچوں کا حق ہے، ورنہ آپ بچوں کو حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ بچے یہی ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کا گریباں پکڑیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو جہنم میں لے کے بھی جا سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا۔ تو بچوں کے ساتھ لوگ باقی ساری چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو حق ہے اس پہ کسی کو کوشش نظر نہیں آتی، اس کو بھی سمجھیں۔ دوسرا، بچوں کو انٹرنیٹ سے دور رکھیں، سوشل میڈیا سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، بے حیائی سے۔ اگر بچوں کو دنیا اگر سکھاؤ گے تو وہ دنیا داری بنیں گے، دینی علم دیں گے تو آخرت ان کی بنے گی۔ اور شیخ ابن باز کا قول مجھے یاد آیا، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے ٹی وی اور ٹیلی ویژن پیچھے چھوڑ کے گئے جو ماں باپ اپنے پیچھے، ہو سکتا ہے کہ ان پہ جنت حرام ہو جائے، ماں باپ پہ، ٹھیک ہے نا۔ 10 سے لے کے 18 سال تک کی جو عمر ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اس پہ خصوصی نظر رکھیں اپنے بچوں میں، تو کیونکہ بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے بچوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو اس لیے اپنے پیچھے کو ایسا کام چھوڑ کے نہ جائیں جس سے بچے بگڑ جائیں اور آپ کے روزے قیامت پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ دوسری بات، آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے بچے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، آپ کے جو بچے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کن علماء سے پڑھ رہے ہیں، کہیں ان کا عقیدہ اور منہج ہی خراب تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اہل علم، بعض جو علماء ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، منہج ہی ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، منہج ہی ان کا خراب ہوتا ہے،
تو یہ چیز ضرور دیکھیں کہ کہیں کچھ گمراہ قسم کے لوگ تو نہیں ہیں، کیونکہ بعض کا لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، گمراہ قسم کے ملا کا ان کے ساتھ واسطہ پڑ کے۔ تو یہ ضرور دیکھیں، دین انسان کا بڑی قیمتی چیز ہے، دین جن سے آخرت بنتی ہے، تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کس سے لے رہے ہیں، کیا ان کا منہج ہے، کسی مسلک کا، کسی امام کا، کسی شخصیت کے پابند تو نہیں ہے وہ علماء جن سے وہ سیکھ رہا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کی نظر رکھیں بچوں پہ، اور بچوں کا جو بگاڑ ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ خود اچھے بنیں، بچوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دن رات ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ بچوں کو احساس دلائیں، اور بچوں کو دینی لحاظ سے ان کی تربیت کریں، اپنی عقل سے نہ کریں صرف۔ بعض اوقات لاڑ پیار سے بھی بچے خراب ہوتے ہیں، تو اس لیے لاڑ پیار کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھیں۔